سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ وہ دوسرا انسان استاد ہو یا دروازے پر کھڑا چوکیدار ہو۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے گزر جائے۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ زندگی ہم سے بھاگ رہی ہے اور ہم زندگی سے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے، لیکن مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر پاتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ دھوکہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو سمجھدار ہو جاؤ گے۔ تلاش قیام سے بہتر ہے مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا لوگوں کو پتہ دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں باہر سے نہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے تب جا کے کہیں اولاد پلتی ہے۔ عورت کا چہرہ بے پردہ ہو تو مرد کی نگاہیں بے حجاب ہو جاتی ہیں۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے کر جھریاں دے جاتا ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہے، زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا، مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، دیکھو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ ہم انسان بھی عجیب ہیں، خوش فہمیوں کی غلط فہمیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں،
وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں میں، اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں میں۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ ہمیشہ زندگی اس کی طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ زندگی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جس سلوک کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔ مطلب کے بغیر کون کسی کا پوچھتا ہے؟ بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ جس دن آپ اپنے جذبات یا احساسات کو اپنے قابو میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، حتیٰ کہ گہرے زخم بھی۔ اس لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ خاک کو خاک کھا گئی اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بند ذہنوں کے دروازے کبھی نہیں کھلتے، کیونکہ زنگ کی طاقت اتنا پختہ ہوتی ہے کہ چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، کچھ لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ صرف بھروسہ مارتا ہے۔ بعض اوقات زندگی ہمیں کچھ اس طرح بانٹتے ہیں کہ اپنے حصے میں ہم خود بھی نہیں آتے۔ بہترین مشورے رات کے وقت ذہن میں آتے ہیں اور رات مشورے کی ماں ہے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔